السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول۔ آج ہم بات کریں گے کارل مارکس کے ایک فلسفے کے بارے میں۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ غریب طبقے کے بارے میں کہا تھا کہ اگر غریب طبقہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ منظم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان میں اس فلسفے کی پیروی کر رہے ہیں ایک سنگر اور ایک سیاستدان، جواد احمد۔ جواد احمد پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جس کا نام ہے برابری پاکستان پارٹی۔ ان کا فلسفہ اور نعرہ یہ ہے کہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت اور روزگار، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ اور انصاف کا نظام ریاست کی ذمہ داری ہے، جو کہ عام طور پہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں بھی ان کی پارٹی نے حصہ لیا۔ انہوں نے خود بھی شہباز شریف، بلاول اور عمران خان کو چیلنج کیا، اور 5 صوبائی اسمبلی میں اور 7 نیشنل اسمبلی میں، لیکن کامیابی ایز سچ حاصل نہیں ہوئی۔ وہ ابھی بھی اپنا جد و جہد کیری کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ وہ لاہور سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اگر آنے والے الیکشن میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ کتنا پریکٹیکل ہے، وہ کس طرح سے اس کو عمل میں لائیں گے، کیونکہ ورکنگ کلاس کا پارلیمنٹ تک پہنچنا، جو مڈل کلاس ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ ہماری سیاست کی ڈائنامکس یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹیبل نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس لاکھوں کے ووٹ نہیں ہیں اور اب بھاری بھرکم جیب نہیں ہے آپ کی، تو آپ کا پارلیمنٹ میں پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ تمام سوال ہم جواد احمد سے پوچھیں گے۔ جی جواد احمد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس ورکنگ طبقے کو لے کے آئیں گے، پارلیمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ کریں گے کیسے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو راتوں رات ایک جہاز الیکٹیبل سے بھر لیا جاتا ہے اور پھر آر ٹی اے سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ جو چینج لانا چاہتے ہیں وہ وہی امپریکٹیکل چینج ہوگا، کیونکہ عمران خان بھی ایک زمانے میں باتیں یہی کرتے تھے، پھر وہ بھی اسی سسٹم میں چلے گا۔ اچھا، جو آپ نے بات کی ہے نا، پہلے تو میں اس پہ افسوس اور دکھ کا اظہار کروں گا۔ جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کا یہی سینیریو ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں لیکن کر نہیں سکتے بعد میں۔ لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈائنامکس جو ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے، وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، اس میں بہت سی فورسز انوالوڈ ہیں، اور صرف الیکٹورل پولیٹکس نہیں ہے اس میں، صرف ایک اس کا کمپوننٹ، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ لیکن ایک ریزن تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مشکل ہو جاتا ہے پولیٹیکل فورسز کا لوگوں کے اندر جانا اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ساری پارٹیز بھی ہیں نا، یہ ساری ایلیٹ پارٹیز ہیں، ایلیٹسٹ پارٹیز ہیں، آپ یہ سمجھ لیں، اور یہ سارے کلبز ہیں سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے، اور یہ ان کے اندر سیاسی پیر بھی ہیں۔ وہ پیر، ویسے تو میں پیروں کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ وہ کوئی ان کے جو اگر ریلیجسلی اگر یا وہ کوئی فزیکلی لوگوں کو جس طرح بھی وہ کیٹر کر رہے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا اس سے، اس ملک کے اندر سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو وہ بھی میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے گروپس ہیں ان کے اندر، اس طرح کے لوگوں کے اندر، جو کہ کسی نہ کسی روب، ڈر یا خوف کی وجہ سے بھی ووٹ لیتے ہیں، لالچ سے بھی لیتے ہیں، پیسوں سے بھی لیتے ہیں، برادری کے اوپر بھی لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ سب لوگ بھی اتنے ہی میں سمجھتا ہوں کہ قصوروار ہیں، کیونکہ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں۔ اچھا، عمران خان بھی کوئی معصوم آدمی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر 4 چیزوں کا شوق ہے نا کسی کو، عہدہ، شہرت، دولت اور نام، یا وہ جسے کہتے ہیں نا اور زیادہ نام ہونا، اور زیادہ لوگ آپ کو پیار کریں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ پالیٹکس میں ایسے لوگ نہیں آنے چاہیے۔ یہ میں آپ کو ویسے ایک جنرل بات بتا رہا ہوں۔ پالیٹکس از اباؤٹ پیپل، not only about people but about people's wants and needs۔ آپ نے لوگوں کو کیٹر کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، جو شہرت، عہدہ، دولت اور طاقت، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نام کے، تو ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ویسے کرتے رہیں، وہ مکان بنائیں بڑے بڑے، بڑی بڑی گاڑیاں لیں، وہ بڑا کچھ کریں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن پولیٹکس میں نہ آئے نا۔ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ اس کے تھرو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ نیک نامی چاہتے ہیں؟ اسی طرح چیریٹی کے اندر بھی یہی ہے۔ تو مجھے جو بنیادی طور پہ جو میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اس ملک کے پورا جو ایک سینیریو ہے، اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، یا مشہور طاقتور لوگوں کا، جو لوگ سمجھتے ہیں جس طرح کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اور زیادہ پھر اللہ ان کو دیتا ہے، ان کو اور زیادہ کامیابی ملتی ہے ان کو، اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ کروڑوں، وہ ناکام ہوتے ہیں بیچارے،
ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ان کو خدا کچھ نہیں دیتا, ان ایک کو اور سوال دیتا کرنے کا جاتا موقع دیں. بالکل بالکل, ہے, یہ ان کو ایک اور دیتا فیکٹ ہے. جاتا ہے. جب اور یہ نواز شریف زیادتی ہے بھی نا, یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. یہ ہوں سارے لوگ اپنی دولت, شہرت اور عہدوں کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, اور جب ان کو اور زیادہ ملتا ہے تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا چاہتا تھا تو ہم یہ بن گئے, حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سسٹم کو سوال یوز کرنے کر کا کے کرتے ہیں. جی پلیز. ایک سوال کرنے کا موقع دیں. نواز شریف کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے. وہ سیاست جی میں ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی, عمران خان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی, بھٹو خاندان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کو ویسے مزید شہرت اور پیسے اور عزت کے لیے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آئیں بھی تو کام کریں. لیکن یہ کام آپ کریں. ڈائنامکس کیسے چینج کریں گے؟ عمران خان نے 14 سال اسٹرگل کی اور ایونچولی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ مانے یا نہ مانے وہ کر یہی رہے ہیں. تو جواد احمد صاحب, آپ جو اتنی بڑی بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے؟ کون آپ کی مدد کر رہا ہے؟ آپ میں ایم سوری ٹو کٹ یو, میں نے پہلے آپ کو ایک انٹرو میں بھی یہ کارل مارکس کا کوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر غریب کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو آپ کی بھی یہ فلسفی ہے مساوات اور تو غریبوں کو اکوالٹی, منظم ہونا پڑے گا سیاسی ان طور کو پہ. غریبوں کو منظم کرنا ہونا پڑے گا. تو آپ غریبوں کو منظم کیسے کر رہے ہیں جواد احمد صاحب؟ اچھا, یہ بھی صرف نہیں ہے, صرف منظم نہیں ہونا پڑے گا, کوئی ٹریڈ یونین نہیں بنانی پڑے گی, ان کو سیاسی طور پہ منظم ہونا پڑے گا, ان کو سیاسی پلیٹ فارم پہ منظم ہونا پڑے گا. اچھا, اب یہی وہ بات ہے, دیکھیں یہ دنیا میں کیا ہوتا نہیں ہے. میں دو مختلف سینیریوز کی بات کر لیتا ہوں. پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے دنیا میں کیپٹلزم جس طریقے شیپ اینڈ فارم میں چل رہا ہے, چاہے وہ فری مارکیٹ ہے, چاہے وہ پہلے کینشین اکنامکس کے حوالے سے چل رہا تھا, اب تو وہ بالکل نیو لبرل فری مارکیٹ سے چل رہا ہے. لیکن اس کے بھی پھر مختلف ملک مختلف طریقے سے چلا رہے ہیں. جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ بھی نیو لبرل کے اندر ہیں, لیکن وہ اور طرح چلتے ہیں. وہ تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کہ ٹیکسز اتنے زیادہ, ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ اور طرح کی جو ہیومن نیڈس کے حوالے سے سہولیات ہیں, وہ اس میں ان کا کرکس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوسائٹی بلڈ کرنی ہے. تو وہ بھی ہیں جو ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں. نیو لبرل مارکیٹ ہے ساری, اس وقت ساری فری مارکیٹ ہے, اس کے اندر وہ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح امریکہ بھی کر رہا ہے. امریکہ میں کیا ہے کہ وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی ویلفیئر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ادھر جی ڈی پی اتنا بڑا سائز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑے بہت بھی پیسے لے لیں تو ان کے پاس جینز خریدنے کے, کہ گاڑی لینے کے, ایک گھر کے اندر رہنے کے, اور پھر ان کے پاس جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے پیسے ہوتے ہیں. تو ورکنگ کلاس حالانکہ ملتے اس کو اتنے سے کرمز ہیں اس کے مقابلے میں جو کہ بلینز آف ڈالرز کما رہا ہوتا ہے. بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے وہاں پہ, لیکن چونکہ جی ڈی پی اتنا بڑا ہے نا تو وہ ان کو کچھ مل جاتا ہے. تیسری ہم مثال دے دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ کی. یہاں پہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب آپ کو ٹکڑے ہی ملنے ہیں, اور تو وہ ٹکڑے اتنے چھوٹے جی ڈی پی میں سے ملنے ہیں, تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. تو اصل میں کہنا میں کیا چاہتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا لیفٹ اور رائٹ کی جو پارٹیز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ان تینوں سیٹ اپس میں؟ کیا یہاں پہ امریکہ میں ڈیموکریٹس اور وہ نہیں ہے ریپبلکنس, اور ان کا ایک واضح ڈی مارکیشن ہے. اگر آپ ٹیکسیشن کو دیکھیں تو جو ریپبلکنس کا بڑے پرانا ایک ان کا ہے نوشن ہے کہ جی پولیٹیکل, کہ جی ہمیں 15% ٹیکس لگانا چاہیے سب پہ. لیکن ڈیموکریٹس کا جو یہ ہے کہ آپ بریکٹس بناتے ہیں ٹیکس کی, وہ ابھی تک وہ اسی طرح چلا رہے ہیں کیونکہ امریکنس کو سمجھ آتی ہے لیکن کہ نہیں جواد صاحب, یہ یہ زیادہ مثالیں یہ سسٹم پہ نہیں. کیسے میں پوری واپس اتریں آتا گی؟ ہوں نا, یو ہیو ایک گاٹ سیکنڈ میری گریٹ پوری بات سن ریسرچ, لیں. گریٹ میری ریسرچ بات پوری جواد سن لیں. احمد صاحب, نہیں, ویری ایک امپریسو. سیکنڈ ایک بٹ ساتھ the بات, point is, آپ میری who is بات going سن to لیں. do it? Who is going to میری do ایک this? بات تو سن لیں نا. آپ لیبر کے ورکنگ پارٹی کلاس اسی کو ووٹ طرح ہے نہیں ملے گا انگلینڈ تو کے کیا اندر. کریں گے؟ I'm sorry, آپ کی ورکنگ کلاس کو تو ووٹ نہیں ملے گا تو کیا کریں گے؟ آپ کی تو آپ کا ورکنگ کیا کلاس. مطلب ہے, آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے جو پارٹی بنائی ہے برابری پارٹی پاکستان, یہ میں نے یا تو طاقت کے لیے, اقتدار کے لیے فوراً 2 سال 4 سال اس کے لیے بنائی ہے؟ بالکل نہیں بنائی. دوسری بات کہ میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا. 2000 میں ایک نظریاتی آدمی ہوں, مجھے ایک پارٹی بنانی ہے, بنانی ہر صورت میں ہے. لیبر پارٹی کو بنانے میں بڑا ٹائم لگا تھا, ایک دم نہیں بن گئی تھی. یہ اس طرح کی پارٹیز بہت مشکل سے بنتی ہیں, ٹائم لگتا ہے, لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, آپ کو بیسیکلی مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. اگر میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آنا ہے, تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو بطول, آپ بھی میرے سے تو چھوٹی ہیں نا, لیکن آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. جو بھی تھوڑا سا آدمی اس کے اندر تھوڑا سا علم ہو, تھوڑا سا وہ دلیر ہو, اور ساتھ وہ ساز باز کرنا چاہتا ہو ان فورسز کے ساتھ جو کہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں, پھر تو آپ اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک وہ ہے, تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک اور سوال عمران کرنے خان دیں نے کیا جواد ہے, احمد. عمران خان نے 2018 میں یہی کیا ہے, اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے, وہ جو مرضی کہتے رہے.
ایک سوال، نون لیگ کی مثال آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی انٹرا پارٹی کانٹرڈکشن سب کے سامنے ہے. شہباز شریف اور بیان دے رہے ہوتے ہیں، خاقان عباسی اس کو چاہ کے بھی کور نہیں کر پا رہے ہوتے، نواز شریف کو سٹریس میں ٹویٹس کرنی پڑتی ہیں، بہت واضح ہے ان کی. آپ کو پتہ ہے خاندان کے اندر ان کے اس طرح سے جو انہیں گرینڈ ریکنسیلیشن تو چاہیے، پر ان کے اپنے خاندان میں ریکنسیلیشن مفاہمت نہیں ہو پا رہی. تو یہ اس سیاسی جماعت کا حال ہے جو دہائیوں سے آ رہی ہے، جس کو اقتدار بھی ملے، جنہوں نے بم دھماکے بھی کیے، ایٹم بم دھماکے بھی کیے، پاکستان کو طاقتور ملک بھی بنایا مسلم دنیا میں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہی. اس جماعت کا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ آج اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہے یا ایک باغی نعرہ لگانا ہے، وہ اس میں کنفیوز ہیں. تو جواد احمد صاحب، آپ جو پارٹی بنانے چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اقتدار کی جلدی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ملک کو تو جلدی ہے نا کہ کوئی بہتر لیڈرشپ سامنے آئے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ یا آپ تو شاید اتنا آپ کو جلدی نہیں ہے، لیکن ملک کے حالات تو ایسے ہی ہیں نا. اب نون ہاں لیگ جی، میں ہمیں توڑ پھوڑ نظر آ گئی، تو جواد احمد صاحب ہم آپ سے کیسے امید رکھیں کہ آپ ایک دن ہمیں ایک ایسی پارٹی دیں گے جو اس گرینڈ ریکنسیلیشن کے آئیڈیا کو بھی سمجھے گی، اور ایک سیاستدان یا ووٹر کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، اس کے ووٹ کو جینوئنلی عزت دینے والا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ Are you so اچھا powerful? Do you think you're very convincing? Do you think you're very convincing? دیکھیے، I have to be convincing to the people who are suppressed and oppressed in Pakistan, and you are not one of them. آپ کو پتا ہے کہ جب ان لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں نا، جا کے جو ووٹر ہے آپ کا، تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کسی مرزا چلیں، میں ان کے سامنے آپ کو پوچھوں گا، ان کے مطلب آپ کے سامنے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دفعہ جس کو بھی ووٹ دے رہے ہیں آپ کے لیے وہ کچھ کرے گا؟ تو یہ ہاتھ کھڑا کر کے سارے کہیں گے کہ نہیں کرے گا، ہمیں معلوم ہے. اس لیے ووٹ بیچ دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو اس لیے ایک بات تو آپ طے کر لیں کہ جن لوگوں کے مسئلے ہیں ان کے پاس پارٹیز نہیں جاتی، نہ ان کو لیڈر بناتی ہیں، نہ ان کو محلوں میں لیڈرشپ دیتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کاؤنسلز میں، ضلع کاؤنسلز میں، یا ان کے ٹاؤنز میں، یا ان کے ایون جو یونین کاؤنسل ہے اس کے اندر، یا وارڈز کے اندر. کوئی نہیں جاتا محلوں میں، یہ نہیں کہتا کہ آؤ جی لیڈر بنو، آپ کے مسئلے ہیں آپ ریزالو کرو. بڑے بڑے زبردست لوڈ مڈل کلاس کے لوکل لڑکے باڈیز ہیں ہی کیا بند پڑے ہیں جواد احمد صاحب، لوکل جی، وہی باڈیز نا بند جی، پڑے ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کی پارٹی تو نہیں بند پڑی نا. دیکھیں، اچھا بطول، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نواز شریف کو کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑے انہوں وہ انقلابی بن گئے اور انہوں نے مریم نواز ہی بن گئی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کیا جو ان کے اوپر الزامات ہیں، بے شک وہ ثابت نہیں ہو سکے عدالتوں میں، لیکن کیا انہوں نے پیسہ بنایا نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ کیا انہوں نے پیسہ نہیں بنایا؟ سب کو معلوم ہے بنایا. میں نہیں ان پر الزام لگا رہا کہ وہ کرپشن سے بنایا، لانڈری سے بنایا، منی لانڈرنگ سے بنایا، میں نہیں لگا رہا، لیکن یہ تو مانے نا کہ انہوں نے پیسہ بنایا. اور اس وقت بنایا جب پاکستان میں غریب لوگ مر رہے تھے، ان کی جنریشن جو ہیں وہ رول رہی تھی، بیڑا غرق ہو رہی تھی. یہ حکمران تھے اور یہ پیسہ بنا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ان کو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ووٹ کو عزت دو اور یہ سارا معاملہ جو یہ کر رہے ہیں. اصل میں عزت یہ مسئلہ یہ کہ ان کے اپنے پیسے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، اور ان کے پیچھے اب ریاست پڑی ہوئی ہے، اور وہ پیسے بھی ان کو پتا ہے کہ شاید لیجیٹمیٹلی تو آپ بنا نہیں سکتے. میں نہیں مانتا کہ آپ اتنا زیادہ پیسہ ایسے بنا سکتے ہیں. وہ ملک ریاض نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے ایک دکان چلا کے دکھا دیں پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ، تو میں مان جاتا ہوں. اور میں یہ بالکل مانتا ہوں، کیونکہ ملک ریاض سے میں اگری تو نہیں کرتا ان کی حرکتوں سے، لیکن ان کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں. تو اس لیے ایک بات تو آپ طے کر لیں کہ ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئٹ ہم ان تینوں پارٹیز کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ تینوں پارٹیز اگر آج چاہیں نا، ایک ایک گھر میں ان کا نام ہے، یہ بار بار الیکشن لڑتے ہیں، ایک ایک حلقے میں ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو اپنی پارٹی کو بالکل گراس روٹ لیول پہ یہ تنظیم سازی یا منظم کر کے اس کو یہ ایک دم اس کو ماسس کی پارٹی بنا دیں. یہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ کیوں آخر کار پھر 200 فیملیز اور وہ جو چند ہزار لوگ ہیں انہی کے اندر گھوم گھما کے یہ دوبارہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، اور وہی لوگ جو ہیں کیبنٹ ممبرز ان کے ہوتے ہیں، وہی ریاست کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہی ان کے اداروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہ بتائیں یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، پی ٹی آئی، پی 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 اور پی ایم ایل این، کہ جی آپ کوئی لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اب لڑیں، وہ اب لڑتے رہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو لیڈر ہی نہیں ہے کوئی ورکنگ کلاس یا مڈل کلاس سے. اور مڈل ٹھیک ہے، کلاس ایک میں اس کی سوال. بات کر رہا ہوں جن کے پاس کروڑوں روپیہ لگانے کو نہیں ہے اپنے الیکشن کے اوپر. جب پیسے نہیں ہیں تو وہ تو اس طرح کی پارٹی جو ہماری ہے نا، ہماری پارٹیز کراؤڈ فنڈنگ سے چلتی ہیں. کراؤڈ فنڈنگ آپ موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہ ٹائم لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2023 میں ہم پتہ نہیں پاور میں آ رہے ہیں، ہم تو اپنی پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے. لیکن وہ چلتی اسی طرح ہے جس طرح لیبر پارٹی چلتی ہے، جس طرح عام آدمی پارٹی چلتی ہے ابھی جو انڈیا میں. تو یہ ہمارا بالکل ایک اور پیراڈائم ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں.
تو مجھے کلیئرٹی چاہیے، مجھے آپ کے ایک موقف کی کلیئرٹی چاہیے. ابھی تک تو یہ بہت زبردست باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو چیلنجنگ لگ رہی ہیں آپ کو. نہیں بالکل ہائپوتھیٹیکل نہیں لگ رہی. میری دعا ہے کہ یہ سب کبھی ہو سکے، لیکن جب تک نہیں ہوگا ہائپوتھیٹیکلی سمجھیں گے نا. بٹ آئی وش یو لک. میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، روزگار، ٹرانسپورٹ، انصاف، یہ سب تمام ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کہتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ کہ پاکستان میں ریاست کون ہے؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا معاملے سے آپ بھی اگری کرتے ہیں یا ریاست کا کلیئر ہے اسٹیٹس؟ یہ مجھے آپ کا موقف چاہیے. میں صرف ایک بات کر کے واپس آپ کے سوال پہ آؤں گا. پاکستان میں یہ پہلے تو دونوں پارٹیز جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی جو تھے اور نواز شریف بھی جو ہیں، بلکہ شریف خاندان جو ہے، ان کو فوج نہیں بنایا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سب کو پتا ہے. تیسرے آدمی جو ہے وہ عمران خان. اچھا، ان کی بھی بڑی مزدار ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے اپنی جو میڈیا پہ پریزنس جو کی تھی، جو بہت زیادہ تھی اور ڈومینیٹنگ تھی، ہر وقت یہ کسی نہ کسی بڑے اینکر کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. پرویز مشرف کے زمانے سے لے کے آج تک، یہ اپنے 2018 تک، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ فوج کے خلاف بات کرتے تھے، یہ ریاست کے خلاف بات کرتے تھے. اس لیے ان کو ایئر ٹائم ملتا تھا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے علاوہ مسنگ پرسنز کی مطلب وہ بات کرتے تھے، پھر وہ عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے. مطلب جہاں جہاں پر بھی وہ ریاست کو ہٹ کر سکتے تھے وہ بات کرتے تھے. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے نا ریاست کو، فوج کو، اداروں کو، وہ کسی نے بھی نہیں کہا. وہ تو کبھی وبلی یا ووکلی تو مریم نواز نے بھی نہیں کہا، وہ تو کبھی نواز شریف نے بھی نہیں کہا، اور نہ وہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا. ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں آج تک جو ماڈل ہے نا، جو ماڈل رہا ہے اقتدار میں آنے کا، وہ یہ رہا ہے کہ پہلے یا تو اقتدار میں آؤ ہی، ان کے تھرو جب مارشل لا لگے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ بن جاؤ، جیسے نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو بنے. اور یا پھر کیا کرو، چاہے آپ کے پیچھے کوئی بھی اسٹرگل ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے تو بہت اسٹرگل کی بھی تھی، میں مانتا ہوں، انہوں نے لیفٹ کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بنائی، لیکن آخر کار یہ کرنا پڑتا ہے. دوسرا، آپ جب آپ کو یہ نہ مل رہا ہو تو پھر آپ اسی ریاست کے اسی اداروں کو، برا بلا کو، اس سے آپ کی وہ بنے. کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے ملک میں جو کہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بڑی رومانٹک، بڑی ایک مجھے تو فیشنیبل بات ہے جب ریاست کے خلاف وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات یہ پکی ہے کہ اب تک یہی ہوتا رہا. ہمارا اس معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ ہے کورس آف ایکشن ہے. لوگ ہمیں ہمارے لیفٹ کے لوگ جو ہے نا، وہ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ لیفٹ کے ہوتے ہیں لیکن آپ بات نہیں کرتے. نہ آپ پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ وہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں، نہ آپ کوئی یہ جو لبرلزم اور کنزرویٹزم اس کی جنگ میں کہیں جاتے ہیں، اور نہ ہی آپ صوبائیت یا جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، سیپریٹسٹ تو نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ لیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی جو موومنٹس ہیں وہ اس کے اندر بھی آپ نہیں جاتے. میں آپ کو ایک بڑا سمپل سی بات بتاؤں. ہم ہیں کلاس جو پالیٹکس اس کے وہ ہیں، آپ سمجھے پرپیٹیٹر ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں. اچھا، کلاس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو امیر غریب کی بات کرنی پڑتی ہے. وہ ہم نے ابھی شروع کرنی ہے بڑے لیول پہ. ہمارا تو نعرہ یہ ہونا ہے کہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا 2023. اب وہ کس حد تک لوگوں کی طرف جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں. امیر غریب ہر جگہ ہے، ہر جگہ. وہ چاہے شہروں میں ہے، گاؤں میں ہے، وہ چاہے کسی ادارے میں ہے، یا وہ کسی مطلب نجی ادارہ یا قومی ادارہ، کوئی بھی، میں سارے ادارے لے رہا ہوں. امیر غریب آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اس ملک میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے، اور ایلیٹ کیپچر جو ہے اس میں سارے ایک نیکسس کے اندر سب ایک دوسرے کے، وہ کہتے ہیں نا، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. تو یہ تو ہے ہی. اور جب آپ کی باری آتی ہے ان پارٹیوں کی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں. عمران خان آج کل کن کے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس ریاست کی ضمانت ہے اس وقت، وہ یہ ہے، ہمیں مانے نہ مانے، ہم چاہے مجھے جو مرضی لوگ کہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک فوج جو ہے نا، یہ بھی ہمارے ہونے کی ضمانت ہے. اس وقت فوج کے اندر کیا مسائل ہیں مجھے پتا ہے، فوج کا رول کیا ہے سوسائٹی میں مجھے پتا ہے، فوج کے کتنے سٹیکس ہیں ہر لحاظ سے، اکنامک بھی، سوشل بھی، ہر لحاظ سے، فورن پالیسی کے حوالے سے بھی، سب مجھے پتا ہے. یہ مجھے نہ کوئی بتائے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور میں معصوم ہوں، مجھے سب پتا ہے. لیکن کیا مجھے یہ موڈس آپرینڈی لینا ہے جو انہوں نے لیا ہے؟ میں نے نہیں لینا. اس کی وجہ ہے کہ میں جس دن مجھے اسٹیبلشمنٹ یا مجھے فوج، اور ان کے لوگ میرے سے ملتے ہیں نا، بہت آتے بھی ہیں میرے ساتھ، ملتے بھی ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں، جس دن آپ نے مجھے طبقاتی بات کرنے سے روکا، جو اس ملک کا اصل مسئلہ ہے، مطلب 80-90% لوگ جو ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی لائف ہی نہیں ہے، تو وہ تو کیڑے پکوڑے ہیں، بالکل بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں.
تو اگر آپ نے مجھے اس بات سے روکا کہ میں امیر غریب کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سے بھی بات کروں گا وہی جو باقی کرتے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں روکتے تو میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. سٹیکس نہیں نکال سکتے آپ, سٹیکس صرف ایک پارٹی نے ایسی نکال سکتی ہے گورنمنٹ جس کے پاس لوگوں کا پیچھے سے بہت بڑا بیک اپ ہو. اگر آپ کے پاس پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر, پھر کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن لوگ ان کے پاس کھڑے ہیں. مجھے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ختم کرتا ہوں میں, اور سوال مجھے پتہ کرنا چاہتی ہوں. عمران خان نے کافی عرصے سے صرف ایک آدمی ہے جس نے ریولوشنری اپنی طرف سے موومنٹ چلانے کی کوشش کی, اور لوگ بھی سمجھتے ہیں جو نہیں ہے, جو بیچارے مڈل کلاس کے نوجوان ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑے ریولوشنری آدمی ہیں عمران خان. لیکن عمران خان نے دھرنے جب کیے اس سے پہلے انہوں نے کال دی تھی, انہوں نے کہا میرے ساتھ آپ جائیں گے اسلام آباد. آپ کو یاد ہے انہوں نے کتنا نمبر مانگا تھا؟ انہوں نے مانگا تھا 1 ملین, 10 لاکھ لوگ. عمران خان اتنی بڑی موومنٹس کرنے کے بعد بھی, اس سے پہلے ایک دھرنا پہلے بھی کر چکے ہوئے تھے, سارا کرانے کے بعد بھی وہ 1 لاکھ تو چھوڑیں, 10 لاکھ تو چھوڑیں, 1 لاکھ بھی لوگ نہیں لے کے جا سکے اسلام آباد. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے روٹس نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے مسئلے ہیں, جو ایجپٹ میں نکل آئے تھے, خود ہی نکل آئے تھے ایجپٹ میں, وہ خود ہی نکل آئے, ٹونیزیا میں نکل آئے خود ہی, ان کو کچھ بلا بھی نہیں رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا آپ نے عوام کے اندر کام کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا ان کی وہاں پہ ان کو آرگنائز کیا ہے پولیٹیکلی؟ کیا آپ نے ادھر لیڈرشپ دی ہے؟ کیا آپ نے ان کو ووٹر کے علاوہ ایکٹیوسٹ بھی بنایا ہے؟ کیا آپ نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم, دلیری اور درد مندی ہے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں ہماری پارٹی میں آگے؟ آپ نے کہا ہے یہ؟ تو اس لیے جب آپ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عوام میں روٹس بھی نہیں ہیں. ہمارے ہوتے یا نہیں ہوتے یہ بالکل ایک علیحدہ سوال ہے. ہم کتنی محنت کر پاتے ہیں, کس طرح کر پاتے ہیں, کتنا ٹائم لگے گا, یہ ایک اور سوال ہے. لیکن ہمارا راستہ یہی ہے. ہمیں یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے چیزوں کا, ہمیں سب پتہ ہے, لیکن یہ راستے ہم لینا نہیں چاہتے. ہم پاکستان کی جو ہے نا وہ جو ایک پاکستان کی ایک انٹیگریٹی جو ہے, مطلب انٹیگریٹی تو خیر ایک اور لفظ ہے, کیا لفظ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی. ہم اسٹیبلٹی کو نہیں خراب کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہم اپنے دوسروں کو, اداروں کو برا بھلا کہہ کے اپنی پالیٹکس وہاں سے بلڈ کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ آخرکار تو پھر ادارے ہی بدنام ہوں گے. اس ملک کے اندر رینجرز اگر نکال لیں ہم کراچی سے تو کراچی میں خانہ جنگی ہو جائے گی. ابھی آپ اس ملک میں کہیں سے بھی, اور اس کی وجہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, وہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ آرمی اس وقت آپ کے ملک کے ہونے کی جو ضمانتیں ہیں ان میں سے ایک ضمانت بہت بڑی وہ آرمی خود بھی ہے یا فوج بھی ہے. تو ہم اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہتے اس طرح کہ جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں اور اپنی وہ لیکن عمران خان کا امپریشن یہ ہے کہ اپنا کام چلاتے ہیں. لیکن عمران خان کا امپریشن یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہے, وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے جو ان کو تنگ کرے. ان کی پالیسیز اپنی جگہ چل رہی ہیں. عمران خان جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کسی اور کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ دے آر کوائٹ کمفرٹیبل ود دیم. اور اگر you took the words from my mouth نا, آپ نے you snatched them from my mouth. بات یہ ہے ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. تو وہ اچھا ہو یا برا پرفارم کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ جب چاہے آر ٹی سسٹم پھر بیٹھ سکتا ہے نا, ہم بہت کھل کے بات کریں. تو آپ چاہے پاکستان کی اداروں کی جتنی مرضی تعریف کر لیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جی عوام کو فرق پڑتا ہے. میں تو تعریف نہیں کر رہا. نہیں, آپ یہ کہہ رہی کہ جی لیٹ می کمپلیٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک اہمیت ہے اور وہ ایک ادارہ ہے اور کام کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. آنے والے وقت میں اس طرح ضرور ہو سکتا ہے اگر امیر غریب کی بات کرنے سے روکیں گے تو تب میں بولوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی بھی ان کی سپورٹ کے بغیر آ سکیں گے. بات سوال تو میرا وہی ہے. ہم نے تو ان کی سپورٹ لینی ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پرویز مشرف ہوتے تھے نا تو میرے پاس کچھ لوگ آتے تھے, ایک دفعہ 2 دفعہ آئے, اور ان کو پتا ہوگا پتہ نہیں اب وہ ہیں بھی کہ نہیں ہے, مطلب ان پوزیشنز میں. انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں, آپ اس ملک کے لیے کام کریں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو میں نظریاتی آدمی تھا, مجھے معلوم تھا کہ جناب کام تو لوگوں کی آرگنائزیشنوں کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے زبردست کام ہیں, جنگیں لڑنے کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں, سیلاب زلزلے, بڑا کچھ کرتے ہیں. لیکن پالیٹکس میں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہے میں اس کو اچھا کیا آپ 2023 کا الیکشن لڑیں؟ کیا آپ 2023 کا عوام میں جو جا رہا ہوں نا, عوام میں جو جا رہا ہوں, امیر غریب کا جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا, بطول آپ نے میری شاید بات اس وقت اس کو نہیں رجسٹر کیا, تو یہ ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے, پھر یہ کہیں پر بھی نہیں رکتا. اگر آپ امیر غریب, اگر آپ کلاس کوسچن کھڑا کرتے ہیں, کلاس کو اس ملک کے اندر کہ جی اتنے % لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں, جو کہ 80-85% ہے,
باقی لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں جو کہ 15 سے 20% ہیں. تو جب آپ یہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ہر ادارے میں بھی جاتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے یہ, اور جو ایلیٹ کیپچر ہے اس میں سارے شامل ہیں. آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آج ان کے ساتھ ہیں تو پہلے وہ ان کے خلاف تھے تو ایک دم ان کا کوئی اباؤٹ ٹرن ہو گیا. انہوں نے ہی ہیز سولڈ ہز سول. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے لیے اس کی جو بھی وجہ ہے, میں تو بولتا رہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں نہیں بولتا, نان سیریس بات ہو جائے گی, لیکن بات یہی ہے کہ ان کی اپنی خواہشات تھی, انہوں نے وہ پوری کی ہیں. اور کن کے ساتھ مل کے کی ہیں؟ فواد چودھری, یہ کیا نام ہے, فردوس عاشق امان, یہ وہ ان کے لوگ ہیں جو اسپوکس پرسن ہیں. پھر ان کے پیچھے زداق داؤد, پھر وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو ایک بابر, پھر یہ سارے زلفی بخاری, یہ علیم خان, یہ جہانگیر ترین. ابھی آج کل جہانگیر ترین سے ان کی لڑائی ہے, لیکن یہی لوگ تھے نا جن کے ساتھ انہوں نے اپنی پالیٹکس بلڈ کی ہے. تو کیا یہ لوگ اس عوام کے لیے پالیٹکس کرنا چاہتے تھے جو 4-4 5-5 کروڑ میرا آپ سے آخری سوال ہے جواد احمد صاحب, آخری سوال ہے کہ آپ سے ہم امید کیا رکھیں؟ آپ 2023 کے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, آپ نے 2018 کے الیکشن میں بھی بڑے زبردست حلقوں میں سے لڑا تھا, بڑا سیریسلی لڑا تھا, تو آگے ہم آپ سے امید کیا رکھیں الیکشن میں؟ بدول, میں نے تو کوئی سیریسلی نہیں لڑا تھا. میں تو سیریسلی اس وقت لڑتا جب میرے دوست جتنے بھی اینکرز ہیں, آپ تو ابھی چھوٹی ہیں نا, آپ تو ابھی آئی ہیں تھوڑا عرصہ پہلے, میں تو 21 سال سے کام اتنی کر بھی رہا ہوں. چھوٹی نہیں ہوں, 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, 2 دفعہ چھوٹی نہیں چھوٹی لیکن کہہ چکے ہیں آپ مجھے, میرے سے تو 10 آپ سال ہو گئے پھر بھی کام چھوٹی کرتے ہیں ہوئے. نا. جی میں تو 21 سال سے صرف شوبز میں ہوں. یہ جی سارے اینکر جو ہے نا بڑے بڑے, جو جب سے بنا ہے میڈیا اس وقت سے, پی ٹی وی کے زمانے سے لے کے آج تک, ان میں سے زیادہ تر میرے دوست ہیں, کیونکہ انہوں نے اور میں نے ایک ہی طرح ایک ہی ٹائم پہ کریئر سٹارٹ کیا ہے. میں نے 2000 میں کیا تھا, اور جب میڈیا بنا ہے تو یہ بنا ہے 2003 4 5 کی بات ہے, جب یہ آہستہ آہستہ چینل آنا شروع ہوئے. ایک نے بھی مجھے نہیں بلایا, ایک نے بھی. میں پتا لڑا کن سے تھا؟ عمران خان کے سامنے لڑا تھا NA131 لاہور میں, شہباز شریف کے سامنے لڑا تھا NA132 لاہور میں, اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا تھا NA246 لیاری کراچی میں. اگر یہ لوگ صرف 4-5 بڑے پروگرامز میں مجھے بلا کے اس پہ بات چیت کرتے تو ہماری پارٹی وہیں کھڑی ہو جاتی. کیوں نہیں تو بلایا اس آپ وقت کو؟ ہم کچھ نہ کر. کیوں نہیں بلایا؟ بڑی سمپل سی بات ہے, اس ملک کے اندر جو میڈیا ہے سارا, وہ بھی کہیں نہ کہیں انہی 2-3 پارٹیز کے ارد گرد گھومتا ہے, اور میڈیا خود کیپٹلسٹ ہے. میں کیپٹلزم کے اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سوشلزم لے آئیں گے, لیکن کیپٹلزم بہرحال کیپٹلزم ہے. اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی پارٹی جو کہ کھڑی ہو کے تینوں کو کہہ رہی ہے, تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے صاحب کہ جب بھی ان لوگوں کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے, ان لوگوں کو چاہیے نہیں. میں تو الیکشن میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتا اس دفعہ. اسے تو میں نے اپنی پارٹی کھڑی کرنے کے لیے ایک نیوز بنانی تھی, وہ انہوں نے مجھے بنانے نہیں تھی. جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آنے لگے ہیں تو یار یہ کہ نئی مصیبت ڈالیں گے. نہیں کسی نے کیا. میرے دوستوں, میں نے کئیوں کو کہا بھی, انہوں نے کہا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس سے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تگڑی ہو جائے گی, اس سے اسٹرینتھن وہ ہو جائے گی. آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے سے کسی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں, یا آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان میں سے ایک کے ساتھ لڑ لیں, آپ تینوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. What do you want to express? What do you want to prove? تو میں نے کہا I want to prove what I want to prove, کہ یہ تینوں پارٹی دیکھ جیسی ہیں تو مجھے کرنے دیں. They did not let me do it. تو اس لیے دیکھیں 2023 میں ہم اپنی اسٹریٹجی کے مطابق امیر غریب کا الیکشن بنائیں گے. اس کو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو امیر غریب کا الیکشن بنانا چاہتے ہیں. ہم جتنے زیادہ سے زیادہ غریب یا مڈل کلاس کے لوگ کھڑے کر سکیں گے, یہ 750-800 سیٹیں بنتی ہیں NA کی اور PA کی, تو ہم اس پہ کھڑے کریں گے. اور ہم چاہے ہاریں, ہم سارے ہار جائیں جتنے بھی ہمارے لوگ ہوں گے, لیکن ہمیں پارٹی اس بنیاد پہ کھڑی کر دینی ہے کہ اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ موبلائز شروع کریں گے کرنا ماسز کو. 2023 ہمارے لیے پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.